بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فردوس علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بات کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے علم، تقوی، کردار اور بزرگی کا دنیا نے قصیدہ پڑھا ہے۔ کون ہے جو حسب نسب میں آپ سے مقابلہ کر سکے؟ آپ کے ذاتی علم، کردار اور تقوی کا دنیا بھر میں چرچا تھا۔ آپ کے زمانے میں مدینہ علم کے عظیم مرکز میں تبدیل ہو گیا اور تمام اسلامی ملکوں سے علم کے طلبگار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور ان کے در سے سیراب ہو کر واپس جاتے۔ جو ان سے ایک بار ملتا وہ ان کی شخصیت اور علم کا کلمہ پڑھنے لگتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بزم کا ماحول بہت روحانی ہوا کرتا تھا اور آپ کے چاہنے والے علم، اخلاق و عبادت کے بلند درجوں پر فائز تھے۔ آپ سے حقیقی محبت کرنے والوں کا وقت فضول کی باتوں میں ضائع نہ ہو کر بلکہ فقہ حدیث، تفسیر، فلسفہ، تاریخ اور دوسرے عقلی اور سائنسی علم کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں گزرتا تھا۔ آپ کے شاگردوں میں علم حاصل کرنے کی بے انتہا خواہش اور تڑپ پائی جاتی تھی اور اسی علمی ماحول کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور قابل تعریف ہے۔ آپ کے زمانے میں ہوئی علمی ترقی کو مسلم اور غیر مسلم اسکالروں نے اعتراف کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام وہ معتبر ہستیاں ہیں جن سے ہر مسلمان بڑے سے بڑے علماء نے ان کی شخصیت کا، عظمت و علم و کردار کا اعتراف کیا ہے۔ اسلامی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم بھی مشکل سے مشکل دینی مسائل میں ان کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ امام جعفر صادق بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس قدر و علم و فن امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں اتنے خاندان رسالت میں کسی کے بھی نقل نہیں کیے گئے۔ علی بن ہاشم روایت کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھا کہ اسی بیچ آپ کے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن مسلم، میرے بعد میرا بیٹا صادق تمہارے امام ہوں گے، ان کی پیروی کرنا اور ان کے علم سے فیض حاصل کرنا۔ خدا کی قسم یہی وہ صادق ہے جن کی امامت کی پیشن گوئی رسول خدا نے فرمائی ہے۔ آپ سادات اہل بیت تھے اور آپ کی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھے اور مختلف علوم کے مکمل جاننے والے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ اخلاق کا ایک بہترین نمونہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو کسی کام کے سلسلے سے بازار بھیجا۔ جب اس کے آنے میں بہت دیر ہوئی تو امام اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آخر وہ کہاں ہے۔ امام نے دیکھا کہ وہ ایک مقام پر سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ اس کے پاس پہنچے لیکن اسے نیند سے جگایا نہیں بلکہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور پنکھا جھلنے لگے، یہاں تک کہ اس غلام کی آنکھ خود ہی کھل گئی۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ ہم آپ سے بیان کریں گے۔ امام فرماتے ہیں، تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو جبکہ تمہاری جان کی قسم یہ عمل بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہو تو تم اس کی اطاعت بھی کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی عمل اور پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اپنے رب سے محبت تب تک سچی نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ اس کی خوشی اور ناخوشی کا دھیان نہ رکھا جائے۔ آپ نے اپنی مدت حیات میں ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت دیکھا۔ ہشام انتہائی چال باز، سخت مزاج قسم کا انسان تھا۔ آل رسول کا قتل عام اس کا خاص کام تھا۔ اسی نے جناب زید کو شہید کرایا، ان کی لاش کو 4 سال سولی پر لٹکا کر رکھا اور آخر میں ان کی لاش کو نذر آتش کرا دیا۔ ایک بار منصور نے 100 جاہل گوار افراد کو دربار میں اکٹھا کیا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آتے ہی ان پر حملہ کر دیں اور ان کا قتل کر دیں، لیکن جب
امام تشریف لائے تو سب کے سب تلواروں کو پھینک کر ان کے قدموں میں گر پڑے۔ منصور نے خطرے کا احساس کر کے آپ کو راتوں رات وطن واپس کر دیا۔ آپ کو منصور دوانیکی نے زہر دلوایا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ منصور نے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وقت آ گیا تو زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی، جو معصومین میں سب سے طویل ترین عمر ہے۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں تمام اہل خانہ اور اولادوں کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھنے والوں تک نہیں جا سکتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔